باقی یہ جو تقریب ہے کوئی خطاب اور واعظ کی نہیں بلکہ دعا کی تقریب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ قرآن کریم مکمل کیا جائے، پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص محبت ہوتی ہے کہ تیری زبان اتنی مبارک ہو گئی، اب تو جو دعا کرے گا میں اپنی رحمت سے اس کو قبول کروں۔ تو اس لیے اصل تو یہ دعا کی تقریب ہے میرے لیے خاص طور سے، اور آپ حضرات کے لیے بالعموم یہ بات انتہائی سعادت اور خوشی کی ہے کہ دارالعلوم صداقت القرآن دلے والا کے فاضل اور میرے عزیز حافظ محمد طیب سلمہ یہاں پہ انہوں نے الف لام میم سے لے کے والناس تک سارا قرآن کریم سنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو مقبول فرمائیں، اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی خادم قرآن کی نسبت سے ان کو اپنے دین کے لیے مختص فرمائیں۔ جملہ اساتذہ بالخصوص قاری محمد آصف صاحب اور مدرسہ کے معاونین و منتظمین، اللہ پاک ان سب کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کسی بھی ہتھیار کو چلانے کے لیے اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تلوار چلانی ہو تو سیکھنی پڑتی ہے، نیزہ بازی کرنی ہو تربیت لینی پڑتی ہے، تیر اندازی کرنی ہو اس کے لیے باقاعدہ تربیت ہے۔ آج کے دور کا کوئی بھی جدید اسلحہ چلانا ہو، 7mm چلانا ہو، پسٹل چلانا ہو، یا رائفل چلانی ہو، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہتھیار استعمال کرنا ہو، اس کے لیے ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر اس ہتھیار کو مفید نہیں بنایا جا سکتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اس ہتھیار کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس ہتھیار کی تربیت لینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور سے دعائیں پڑھنے کا رواج ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، بس دعا پڑھ لیتے۔ دعا پڑھنا اور ہے، دعا کا مانگنا اور۔ دعا پڑھنی بھی اچھی بات ہے، جب ہم پڑھیں گے تو مانگنے کا طریقہ آئے گا، لیکن صرف دعا پڑھتے رہنا، نہ پڑھنے والے کو پتہ، نہ پڑھانے والے کو پتہ، نہ مانگنے والے کو پتہ، نہ منگوانے والے کو پتہ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صرف طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ وہی ادا کیے جا رہے ہیں، اس سے جو دعا کی روح ہے وہ صحیح حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں مشق کرنی چاہیے کہ ہم دعائیں پڑھیں نہیں بلکہ دعائیں مانگیں۔ فقیر کو دیکھا ہے جب وہ کسی سے 10 روپے مانگنا چاہتا ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کپڑے پہ اس کے مانگنے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کاسا اور اس کا عصا وہ بھی مانگنے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے کی جو شکل اور بناوٹ ہوتی ہے وہ بھی سوال نظر آ رہی ہوتی ہے، سراپا سوال، اور پھر وہ جو زبان کپ کپاتے ہوئے بولتا ہے اس میں بھی التجا اور سوال ہوتا ہے۔ تب جا کے بڑی مشکل سے میری آپ کی جیب سے 10 روپے نکالنے میں وہ کامیاب ہے۔ اور جس مسلمان نے اللہ کے خزانوں سے جنت مانگنی ہو بھئی اس کو کتنی عاجزی کرنے کی ضرورت؟ بھئی ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ چلو فقیر جیسی تو شکل بنا لیں،
کہ جب اس نے پیسے مانگنے ہو یا آٹا مانگنا ہو یا روٹی مانگنا ہو وہ کیسے مانگتا ہے؟ بھئی جب ہم اللہ سے مانگیں کم سے کم اتنی کیفیت تو ہماری بھی بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم دعا مانگو تو تمہیں چاہیے کہ تم رو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور تمہیں رونا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے، بعض لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، طبیعت بڑی عجیب ہوتی ہے، ان پہ اوپر بات اثر نہیں ہوتی، تو فرمایا آخری درجہ یہ ہے کہ تم رونے کی صورت تو بنا لو۔ جب تم رونے کی صورت بناؤ گے تو اللہ پاک رونے والوں میں شامل کر کے پھر تمہیں جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو لہٰذا نمازوں کے بعد دعا مانگے، جمعے میں دعا مانگے، تہجد میں دعا مانگے، جنازے میں دعا مانگے، ماں باپ کے لیے دعا مانگے، دنیا اور آخرت جس کے لیے بھی ہم دعا مانگے اس کے لیے ہم کوشش اور اہتمام کریں اس بات کا کہ صرف دعائیں پڑھے نہیں بلکہ اس طرح مانگے جیسے ایک سوالی ہم سے مانگتا ہے اور ہم احکم الحاکمین سے اس طرح سے سوال کریں۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ مشہور ہے۔ کعبہ کے اندر اس نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری آنکھیں مجھے دے دے۔ وہ اندھا تھا بیچارہ۔ حجاج آیا، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں حجاج ہوں، حجاج۔ اور اس کے بارے میں مشہور تھا ظالم و حاضل امہ، اس امت کا ظالم ترین بندہ تھا حجاج، جس کا بہترین مشغلہ یہ تھا تڑپتے لاشیں اور کٹتی ہوئی گردن اور فوارے کی طرف پھولتا ہوا اور گرتا ہوا خون دیکھ کر اس کی طبیعت کو تسکین آتی تھی۔ اس نے کہا میں وہ حجاج ہوں، اور تو بھی طواف کر رہا میں بھی طواف کر رہا ہوں، یاد رکھ 7ویں چکر کے بعد اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تجھے میں قتل کر دوں۔ اب جب اس فقیر نے، مانگنے والے نے یہ بات سنی، اب اس کے اندر سے دعا نکلی۔ انہوں نے کہا یا اللہ پہلے تو صرف آنکھوں کا سوال تھا، اب تو میری زندگی خطرے میں پڑ گئی، مہربانی فرما۔ جب اس نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں یوں التجا کی، دریائے کرم جوش میں آیا اور اللہ نے اس کی آنکھیں سلامت کر دی۔ حجاج چکر لگا کر آیا تو کہنے لگا دیکھو جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتے رہتا، کبھی تیری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی بھی غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دل کہیں اور گیا ہوا ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگ ربنا آتنا فی الدنیا، ابھی بازار جانا ہے، پھر ایسی دعا کی طرف اللہ کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم ہر دعا کے لیے یہ کوشش کریں کہ دل حاضر ہو اور عاجز بندے ہوں، پھر اللہ سے لیں، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ شکوہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب شاعر مشرق مرحوم فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور ہم تو دینے کو تیار ہے، کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ پھر ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ یہ جتنے حالات آج بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، تاجر برادری کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس کے اندر اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دروازے پر جھکنے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
یا اللہ یہ جو قرآن کریم الف لام میم سے لے کے والناس تک یہاں سنایا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں اونچے پیمانے پہ قبول فرما، اور یا اللہ اس قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے میں جتنی بھی کمی کوتاہیاں اور کمیاں ہو چکی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما، اور اس کا پورا پورا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے کائنات کے مخدوم اعظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ کے پیش فرما، صحابہ کو پہنچا، یا اللہ تبع تابعین اور تابعین کو پہنچا، اور یا اللہ بزرگان دین اور مشائخ کو پہنچا۔ آج تک جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ایمان اور کلمے کے ساتھ رخصت ہو گئے، اس کا ثواب ان تمام کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو پہنچا دیجئے، ہمارے اساتذہ کو پہنچا دیجئے، ہمارے مشائخ کو پہنچا دیجئے، دارالعلوم کے منتظمہ اور مجلس شورا اور ان کے معاونین، اور یا اللہ جتنے طلبہ اساتذہ یہاں پڑھتے ہیں ان کے متعلقین جو آج قبروں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ جو اس دعا کے اندر شریک ہیں، یا اللہ ان کے جتنے بھی مرحومین مرد و عورت دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ اس قرآن کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس مرکز کو قبول فرما، یا اللہ سنانے والے کو قبول فرما، سننے والے کو منظور فرما، پڑھنے والے کو مقبول فرما، پڑھانے والے کو بھی مختص فرما، اپنے خواص میں شامل فرما۔ یا اللہ ساری زندگی آخری دم تک اس نعمت سے محروم نہ فرما، بلکہ اس کے لیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے مسئلوں کو حل فرما، ہماری ضرورتوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے الجھنوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی بھی یہاں دعا میں شریک ہیں، کسی کا شادی کا مسئلہ، کسی کے گھر کا معاملہ، کسی کے کاروبار کے مسائل، کسی کے لین دین کے تنازع، یا اللہ میں نہیں جانتا کون کس کس کرب اور تکلیف میں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت اور قدرت سے تمام کو یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ خصوصی طور پہ یا اللہ اس مرکز کو اور مدرسے کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر اس کے فیض کو عام اور تام فرما، کام کرنے والوں کو جان و مال میں برکت عطا فرما، تعاون کرنے والوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں بھی آتا، تو بن مانگے عطا فرما، اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ ارحم الراحمین پورے شہر پہ کرم فرما۔ یہ ٹڈی دل کا جو لشکر آیا ہوا یقیناً عذاب ہے میرے مالک، پوری امت کو توبہ عطا فرما، پورے علاقے پہ فضل فرما، کاروبار کو کھول کر وسائل عطا فرما، مشکلیں حل فرما، یا اللہ آنے والی فصل میں برکتیں پیدا فرما، اور یا اللہ طلباء اور اساتذہ کو دل جمی کے ساتھ اپنے کام کے لیے مختص فرما، اور یا اللہ وہ اصحاب خیر جو مدارس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ان کا رخ پلٹا ہوا ہے، ارباب مدارس انتہائی تکلیف میں اور مشکلات میں اور آنے والے وقت کی بے چینی کے شکار ہیں، یا اللہ غیب کے خزانے سے وسائل کا انتظام فرما، اسباب کو پیدا فرما، لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما، ان بچوں کے لیے خوراک و لباس کا انتظام فرما، اپنی رحمت سے یا اللہ دین کی جتنے بھی منصوبے جاری اور ساری ہیں ان کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما۔ یہ بھائی اختر حسین صاحب لنگا اور مظہر حسین صاحب لنگا اور نیک محمد صاحب انجم مرحوم اور حاجی رفیع صاحب ملتان یہ پچھلے دنوں کے اندر انتقال فرما گئے، یا اللہ ان تمام کی کلی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان نے ان کے لیے جو خدمتیں کی ہیں ان کو قبول فرما کر ان کی نجات کا ذریعہ فرما، ان بچوں کو قبول فرما، ان شخصیات کو قبول فرما۔ پورا مہینہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب، بھائی شکیل صاحب اور دیگر یہاں طلبہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہاں خدمت سر انجام دی ہیں، یا اللہ آپ
آپ قدردان ہیں، ان قدر کرتے ہوئے ان کے یا اللہ دین اور دنیا کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ حافظ ارشاد صاحب فاروقی اور جتنے بھی یہاں مسجد مدرسے کے خدام و عمال، مسجد کے منتظمین و عملہ اور اس دعا میں شریک، یا اللہ جو بھی دل سے دعا کی امید رکھتے ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ تعالی مبارک فرما۔